ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی صرف ابھی کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اگر ہم کشمیر دیکھ لیں، اس سے پہلے اگر ہم گجرات دیکھ لیں، یا اس سے پہلے اگر ہم وہ دیکھ لیں کہ جب مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی گئی، بابری مسجد کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو دنیا کو اور کتنی مثالیں چاہیے، کتنی اور آنکھیں ہم کھلوائیں دنیا کی؟ یہ سب کچھ سامنے تو ہے، مزید اور کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جو صورتحال بنی ہوئی اس وقت وہ بڑی گھمبیر ہے، کیونکہ پہلے لاٹھی چارج ہوا کرتا تھا، اب گھر گرانے پہ آ گئے ہیں۔ کل جو الہ آباد جس کا نام اب پریاگراج رکھ دیا گیا ہے، وہاں پہ جو مسلمانوں کا گھر گرا دیا گیا ہے۔ جمیل صاحب، آپ کو آواز اگر ہماری آ رہی ہے تو مہک نے آپ سے جو سوال کیا تھا کہ اور کتنا پاکستان جو ہے وہ آواز بنے ان مظلوم مسلمانوں کی، اور کیا صرف پروڈکٹس بین کرنے سے کام ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ایک پریشر تو پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں دنیا اقوام میں دنیا جو چل رہی ہے اس وقت، اس میں کوئی نہ کوئی نظام ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل لاز۔ ہمارے کتنے لوگوں کو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، مگر کاش وہ جتنا اظہار کرتے ہیں اپنے تقاریر میں، اور آج بھی تقاریر سننے کی ملیں گی جو ہم نے کشمیر کے بارے میں ہمیشہ سنتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ایفرٹ کرنی چاہیے وہ پاکستان یا دنیا کے دوسرے ممالک نے اس پوری تندہی کے ساتھ نہیں کیا، اور وہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں جو لوگ کیس جیتتے ہیں اور ہم کیوں ہارتے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ کیس جیتتے ہیں لیگل ڈپلومیسی کو سب سے سر فہرست رکھتے ہیں۔ ہم نے لیگل ڈپلومیسی کو سب سے باٹم پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جو یہ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ OIC پر صرف ہمارے وزیر خارجہ کو بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ریکوزیشن کریں ایز اے ممبر اسٹیٹ، ایز اے پیٹرن ممبر ریکوزیشن کریں، اجلاس انڈر آرٹیکل 9 جو کہ سربراہان کا اجلاس ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کاؤنسل آف منسٹر کے وہ خود اس وقت چیئر ہیں، ہمارے فارن منسٹر، اس کا یہ اجلاس کے لیے ریکوزیشن کر لیں، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سیگمنٹ میں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ اجلاس ہوگا تو ریزولوشن پاس جب ہوگا اور وہ ڈیمانڈ کریں گے اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائیں، تو سیکیورٹی کاؤنسل میں چیپٹر 6 کے تحت انڈیا پر پریشر پڑ سکتا ہے یا سینکشن لگ سکتی ہے، اور اگر مسلم دنیا یکجا ہو کے جس مقصد کے لیے OIC بنی ہے، اگر وہ متحد ہو جائیں تو سیکیورٹی کاؤنسل کے چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن پاس ہو سکتا ہے۔ خدارا یہ کم از کم گستاخانہ بیانات پر تو اکٹھے ہو جائیں، کشمیر پر نہیں ہوئے، چلیں ہم اس پہ درگزر کیا، کیونکہ ہماری بھی اس میں کم مائیگی ہے۔ ہم نے کشمیر کے معاملے میں لیگل ڈپلومیسی کا اتنا استعمال نہیں کیا۔ اس معاملے میں مذہبی تناظر میں کوئی 5 کے قریب انٹرنیشنل لا موجود ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں جو باقی انٹرنیشنل قوانین ہیں۔ اس میں 1948 میں جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس میں ذکر ہے ریلیجس فریڈم کا، اسی طریقے سے 1966 میں ہے۔ میں اگر آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ کا ٹائم چلا جائے گا، لیکن آج جو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، میں اپنے پارلیمنٹارین سے جتنے جائیں گے اجلاس میں تقریریں کریں گے کافی لمبی چوڑی، اس میں وہ ڈیمانڈ کریں، پڑھ کے جائیں OIC کا چارٹر خدارا، اور چاہے اس کا آرٹیکل 9 اور 10 پڑھ کے چلے جائیں، ان کی تقریر میں بہت فائدہ ہوگا اور ریزولوشن پاس ہوگا کہ آپ اس کو ریکوزیشن کر لیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کیا، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کے مظلومین ہو یا پھر اب بھارت کے مسلمان یا پھر بھارت میں رہنے والی کوئی بھی اقلیت، جب ان کے خلاف اس طرح کا ظلم کیا جائے گا، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے۔